پیارے دوستو، اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کیا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ جو لفظ ہے اللہ پاک نے ایمان والا، قرآن پاک میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ پاک نے 86 بار فرمایا اے ایمان والو۔ یعنی ڈائریکٹلی ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، یا محبوب آپ ان مسلمانوں سے کہہ دو، نہیں، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پیارے، جو یہ لفظ ہے ایمان والا، امت محمدیہ سے پہلے اللہ پاک نبیوں سے ارشاد فرماتا تھا۔ ابھی سیٹی آ رہی ہے، تھوڑا کنٹرول کریں اس کو۔ اب کیا ہے، یہ اعجاز محمدی ہے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹلی ایمان والا کہہ کر پکارا۔ کوئی کہ لیڈر آ جائے، ودھایک ہو، منتری ہو، اور آپ کو وہاں پر بلایا جائے اور آپ کو بلا کر وہ نام لے کر کہے کہ فلاں صاحب ایمان والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے وفادار ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، تو ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے، یہ تو پھول کے گبار ہو یار، لیڈر نے ہمارا نام لے دیا، ٹھیک ہے نا، ودھایک جی نے ہمارا نام لے دیا، پردھان صاحب نے ہمارا نام لے دیا، ایمان والا کہہ دیا، بڑا نیک ہے یہ کہہ دیا۔ لیکن قربان جاؤ اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں کسی ودھایک نے نہیں، کسی منتری نے نہیں، کسی شہنشاہ نے نہیں، کسی بادشاہ نے نہیں، بلکہ اس رب نے ایمان والا فرمایا جو تمام زمین و آسمان کا خالق ہے، جو تمام مشرق و مغرب کا رب ہے، اس رب نے تمہیں ایمان والا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اعجاز ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا ایمان والا، اور دو چیزیں ہمارے پاس، ایمان ہے اور تقویٰ ہے، یہ ہمارے پاس دو خزانے ہیں۔ اب جب بندے کے پاس خزانے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے چور کیوں پڑتے ہیں؟ پیسہ ہے تو چور پیچھے پڑ جائیں گے، 1 لاکھ روپے تو اس کے حساب سے کوئی چور پیچھے پڑے گا، 10 لاکھ ہے تو چور پیچھے پڑیں گے۔ لیکن ہمارے پاس دو خزانے ہیں، نمبر 1 ہے ایمان، نمبر 2 ہے تقویٰ۔ اس کا بھی چور ہے، وہ کون ہے؟ شیطان، جو ہماری ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارے تقوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے اب اس سے ہمیں بچنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب کیا ہے، ہمیں کیسے اپنی ایمان کی حفاظت کریں، کیسے اس خزانے کی حفاظت کریں جو تقوی کا خزانہ ہے، جو ایمان کا خزانہ ہے، کیسے حفاظت کریں؟ کیونکہ شیطان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں شیطان تو ایسا ہے کہ بندوں کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگوں اگر تم ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تقوی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ آ جاؤ، اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ یہ اللہ والے ہیں جو تمہیں شیطان کے مکاری سے بچا لیں گے۔ شیطان جو تمہاری ایمان کا دشمن ہے، تمہارے تقوی کا دشمن ہے، جو تمہارا خزانہ لوٹنا چاہتا ہے، تمہارے تقوی کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ والے اس سے بچا لیں گے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا کہ اللہ عز و جل یا رحمان یا کریم ہم کیسے دعا مانگیں، اے اللہ میں ڈھنگ بتا کیسے ہم شیطان سے بچیں، کیسے اپنی ایمان کی حفاظت کریں، کیسے اپنے تقوی کی حفاظت کریں، کیسے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ آج ہمیں نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں گناہ پر شیطان لگاتا ہے، کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ذرا قرآن پڑھ لیں شیطان ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، نمازیں پڑھ لیں
شیطان ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے. بندہ تھوڑی سی تہجد پڑھ لے, ایک ٹائم کوئی نیکی کر لے تو شیطان ریاکاری میں مبتلا کر کے اس تمام عبادتیں خراب کر دیتا ہے. اے اللہ عز و جل کیسے دعا مانگے؟ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں, ہمیں طریقہ نہیں کس طرح تجھ سے التجا کرے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے ایمان والوں, اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں, اے مجھ پر ایمان لانے والوں, مجھے خدا ماننے والوں, میرے محبوب کا احترام کرنے والوں, اے لوگوں جو سچے مسلمان ہیں دل سے ایمان لے کر آئے ہیں, تم اس طرح دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک ہے نا, آواز تھوڑا ثابت سیٹی نہ ختم کر دو, بالکل صاف سا آواز ہے, سمپل سے ہو جائے کو کم کر دیجیے. کیا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سا سیدھا راستہ؟ ہمیں تو سبھی لوگ اپنا سیدھا راستہ بتاتے ہیں, ہمارے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, طرح طرح کے فرقے والے آتے ہیں, سب سیدھا راستہ بتاتے ہیں. تب قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. راستہ کس کا سیدھا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب قرآن سے اور آگے مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کے ضرور آگے جاتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ لوگ کیا ہیں؟ انبیاء کی جماعت ہے, صدیقین کا گروہ ہے, اور شہداء کا گروہ ہے, اور صالحین کا گروہ ہے. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا, یہ انبیاء کا گروہ ہے, ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے, اور صدیقین کی جماعت ہے, اس پر اللہ کا انعام ہوا ہے, اور کیا ہے؟ صالحین کا گروہ ہے, ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے, شہداء کا گروہ ہے, ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. گویا کہ نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں انبیاء کے راستے پر چلا, اے اللہ میں صالحین کے راستے پر چلا, اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلا, اے اللہ میں نیک بندوں کے راستے پر چلا. ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ عز و جل ہمیں ابو بکر کے راستے پر چلا, اے اللہ عز و جل ہمیں عثمان غنی کے راستے پر چلا, عمر فاروق کے راستے پر چلا, علی المرتضیٰ کے راستے پر چلا, امام حسین کے راستے پر چلا, امام حسن کے راستے پر چلا. اے اللہ عز و جل ہمیں غوث پاک کے راستے پر چلا, اے اللہ عز و جل ہمیں خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا, اے اللہ عز و جل ہمیں نیک ہستیوں کے راستے پر چلا جن کے صدقے نے تو ہمیں انعام عطا فرمایا. اب انعام کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا انعام ہے وہ اللہ پاک نے ایمان دے دیا, ان کے صدقے میں ایمان مل گیا, اللہ ان کے راستے پر چلا. تو پیارے تو ہمیں چاہیے اللہ والوں سے محبت کریں, ٹھیک ہے, سچی محبت کریں اللہ والوں سے, یعنی گویا کہ نماز کے اندر دعا مانگی اللہ ان کے راستے پر چلا. اب کیا ہے جو بندہ نماز کے اندر دعا یہ مانگ رہے اللہ میں اللہ والوں کے راستے پر چلا, نماز کے بعد بھی اگر وہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اور جو لوگ نماز کے اندر تو دعا مانگتے ہیں اللہ میں اللہ والوں کے راستے پر چلا, نیک لوگوں کے راستے پر چلا, اور نماز کے بعد انہیں کی مخالفت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں فرمایا. اب ہم دیکھیں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں نہیں؟ اگر محبت کرتے ہیں گویا کہ ہماری دعا قبول ہوگی. پیارے کیا فرمایا جن لوگوں پر انعام ہوا وہ صدیقین ہیں, انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں, صالحین ہیں, جن پر اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے. اب دیکھتے ہیں پیارے ان لوگوں نے کتنی دین کے اندر مشکلیں اٹھائی, دین کو پھیلانے کے لیے کتنی انہوں نے مصیبتیں اٹھائی. آج ہم تو بیٹھے بیٹھے کیا ہے اپنے کیا بستر میں سوئے پڑے رہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں. اسلام کی ہمیں کوئی فکر نہیں, دکان کی فکر ہے, مکان کی فکر ہے, کاروبار نہیں چل رہا اس کی فکر تو ہے, کھیتی نہیں ہو رہی اس کی فکر ہے, لیکن ہمیں دین کی پرواہ نہیں, ہمیں دین کی پرواہ نہیں. ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کی ہمیں پرواہ نہیں, ہمارے اندر سے دین ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی پرواہ نہیں. ایک دن کیوں نہ کان پر گرا کر آئے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ایک فصل ہماری خراب ہو جائے ہم بے چین ہو
जाते हैं। अगर हमारे घर में कोई हादसा हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐ प्यारे, ये दीन अल्लाह ने तुम्हारे पास अमानत दिया, ये दीन को अल्लाह ने तुम्हारे पास अमानत दी, रसूल की अमानत है। इस दीन को रसूलुल्लाह ने अपने खून से सींचा, सहाबा ने कुर्बानियों से सींचा। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान आज खुद इस दीन के मिटाने के लिए लग गया है, दीन के तौर तरीके को मिटा रहा है, दीन की शरीयत को खत्म कर रहा है। आज इतना खतरा मुसलमानों से खुद दीन को है, इतना और उनसे मस खतरा नहीं, खुद मुसलमान दीन के पीछे पड़ गया। आज हम कहते हैं उससे दीन को खतरा है, उससे इस्लाम को खतरा, उससे इस्लाम को दूसरों से खतरा नहीं, बल्कि इस्लाम को बेअमल मुसलमानों से खतरा है, जो बेअमली का शिकार होकर इस्लाम के कानून को पामाल करते हैं। यारे ये मुसलमान ही तो है, नमाज का टाइम होता है, बंदा सोए पड़ा हुआ, सो रहा है, फजर की अजान लग रही है, बंदा सो रहा है, जोर की अजान लग रही है, बंदा सो रहा है, असर की अजान लग रही है, बंदा काम में मशगूल है। अल्लाह अकबर, हमने कलमा पढ़ा, इस बात का इकरार किया, ए खुदा हम तुझे एक मांगते हैं, ए अल्लाह तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, ये अल्लाह इस बात का इकरार करते हैं। हम फजर भी पढ़ेंगे, हम जुहर भी पढ़ेंगे, हम असर भी पढ़ेंगे, ये अल्लाह इशा भी पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस मुसलमान फजर की अजान हो रही है, बिस्तर में पड़ा है, जुहर की अजान हो रही है, बिस्तर में पड़ा है, असर की अजान हो रही है कि दुकान पर बैठा है, इशा की अजान हो रही है, अपने दोस्तों के अंदर मगन है। इधर अजान हो रही है, उधर मुसलमान गाने बाजे सुन रहा है, इधर अजान हो रही है, उधर मुसलमान जुआ खेल रहा है, इधर अजान हो रही है, उधर मुसलमान अय्याशी में मुब्तला है। अल्लाह अकबर, आज जितना नुकसान हमने खुद अपने ईमान को, अपने इस्लाम को पहुंचाया, उतना नुकसान दूसरों ने नहीं पहुंचाया। आज हम कहते हैं मस्जिद शहीद की जा रही है, दूसरे कब्जा करे, खाली मस्जिद क्या होगा? मुसलमानों की आबादी हजारों से, लेकिन मस्जिद में दो चार नमाज, तो कैसे? तो क्या है, हम खुद अपने क्या है जड़े कमजोर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बात चल रही थी अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिनको अल्लाह ने नवाजा। प्यारे, इस इस्लाम के लिए सहाबा किराम ने कितनी कुर्बानियां दी, आज हम देखते हैं। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अब क्या अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोम के बादशाह ने कैद कर लिया, आपको जंजीरों से जकड़ दिया है और कहा जा रहा है ईमान को छोड़ दो। लेकिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा कह रहे हैं मैं ईमान को नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम को तर्क ना करूंगा। अब क्या है, रोमी बादशाह कहता है अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा ईमान को छोड़ दो, तुम्हें बादशाह दे दी जाएगी, हीरे जवाहरात दे दिए जाएंगे, आदि बादशाह तुम्हें अता कर दी जाएगी, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करवा दूंगा, लेकिन तुम इस्लाम को छोड़ दो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा कहते हैं मुझे तेरी बादशाह की जरूरत नहीं, मुझे हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, मुझे किसी खूबसूरत लड़की की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा ईमान बादशाह से बढ़कर है, हीरे जवाहरात से बढ़कर है। मेरा ईमान दुनिया की तमाम खूबसूरत से खूबसूरत चीज से बढ़कर है। पहचान तो दे सकता हूँ लेकिन ईमान नहीं दे सकता। लेकिन आज मुसलमान क्या है, अगर दुकान पे कस्टमर खड़ा है तो कस्टमर ना चला जाए, नमाज चाहे चली जाए, कस्टमर ना जाए। खेत में पानी लगा रहा है, अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो चाहे नमाज जारी तो चली जाए, लेकिन खेत में पानी लग जाए। अगर कोई फिल्म चल रही है, कोई सीरियल देख रहा है, अजान होगी तो माँ क्या कहती है बेटा आवाज बंद कर दो और सीरियल चलने दो। ठीक है, ये हमारा हाल हो चुका, बताइए। और फिर हम कहते हैं दुआएं कबूल, दुआएं कबूल कहाँ से होंगी? बल्कि रिवायतों के अंदर आता है अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है तो हुक्म है कुरान को बंद करके अजान का जवाब दे, अजान को सुने। तो प्यारे, एक तरफ कुरान के लिए हुक्म है कि कुरान को बंद कर दिया जाए, अगर पढ़ रहा है इसे रोक दिया जाए, अजान को सुने, अजान का जवाब दे। और एक तरफ अपने सीरियल को देखे, बेटे से कहते बेटा सीरियल चलने दो, आवाज बंद कर दो। लेकिन कुछ लोग इतने बेगैरत होते हैं, अजान इधर हो रही है, इधर फिल्म चल रही है, नमाज हो रही है, इधर गाने चल रहे हैं, नमाज मस्जिदों में हो रही है, लेकिन ये लोग अपनी वाहियात में मशगूल हैं। फिर दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये अल्लाह हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। अरे खुदा का शुक्र करो, अल्लाह अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहा। हमारे तो काम ऐसे हैं, अगर सुबह करे तो अल्लाह शाम को बर्बाद कर दे, अगर शाम में गुनाह करे अल्लाह सुबह में बर्बाद कर दे। लेकिन अल्लाह हमें मोहलत दे रहे हैं, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, तुम गुनाह कर रहे हो लेकिन मेरी मोहलत है, तुम तौबा कर लो। तुमने गुनाह किया लेकिन तुम तौबा कर लो। लेकिन अफसोस है उस मोहलत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना।
بات چل رہی تھی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ نے قید کر لیا ہے. کہا عبداللہ بن حذافہ اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، تمہیں بادشاہت دے دی جائے گی، تمہیں ہیرے جواہرات سے تول دیا جائے گا. اللہ اکبر. عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں اے بادشاہ میں جان تو دے سکتا ہوں، میں سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن ایمان نہیں دے سکتا. اب کیا ہے، عبداللہ بن حذافہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. روم کا بادشاہ کہتا ہے اس کے اوپر تیر برسائے جائیں. عبداللہ بن حذافہ کو چیتی کیا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں. کوئی تیر آپ کے ہاتھ میں لگتا ہے اور بادشاہ کہتے ہیں عبداللہ بن حذافہ ایمان کو چھوڑ دو، لیکن آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا تیر لگتا ہے، پھر بادشاہ کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تیسرا تیر لگتا ہے، کوئی تیر ران پر لگ رہا ہے، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی تیر ہاتھ پر لگ رہا ہے، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ تیروں کی بوچھار کر دی گئی، آپ کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا گیا، بازوؤں کو زخمی کر دیا گیا، رانیں زخمی ہو گئی، پنڈلیاں زخمی ہو گئی. اور عبداللہ بن حذافہ سے کہا جا رہا ہے، بادشاہ کہہ رہے ہیں اے عبداللہ بن حذافہ اب بھی تمہارے اندر جان ہے. وہ عبداللہ بن حذافہ زخموں سے چور ہیں، لہو لہان ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں مال سے نواز دیا جائے گا، تمہیں بادشاہتی دی جائے گی. اے عبداللہ ایمان کو چھوڑ دو. عبداللہ کہہ رہے ہیں اے بادشاہ یہ جان ہے، تو اپنے مجھ سے جان لے سکتا ہے، میرے بازوں کو کاٹ سکتا ہے، میرے پیروں کو کاٹ سکتا ہے، زبان کو کاٹ سکتا ہے، آنکھوں سے اندھا کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں چھین سکتا. یہ ہے مسلمان. دیکھیں اتنی مشکلوں سے اسلام پھیلایا ہے، لیکن آج ہم بڑی خوشی سے اسلام کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم خود اپنے اس پیارے دین کو جسے صحابہ نے اپنے خون سے سینچا خود برباد کرنے پر تل گئے. یہاں پر بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں ایمان کو چھوڑ دو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. آج اگر ہمارے اندر کوئی ہو، کوئی نوجوان ہو، اسے کوئی لیڈر آ کر کہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں کیا پی ایم کی گدی پر بٹھا دیا جائے گا. اگر 100 ہے 100 میں سے ایک ہی ایسا ہوگا جو نہ کر دے، ورنہ 99 لوگ کہیں گے آپ ٹھیک ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. بھی رہ کیا گیا اسلام چھوڑنے کے اندر؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، دین سے دور ہم ہیں، بہو بیٹیاں بے پردہ ہماری ہو گئی، شراب مسلمان پی رہا ہے، جوا مسلمان کھیل رہا ہے، بیاہ شادیاں مسلمانوں کی یہاں پر ہو رہے ہیں تو بہو بھی ناچ رہی ہے، بیٹا بھی ناچ رہا ہے، باپ بھی ناچ رہا ہے، سب ناچ رہے ہیں. حیا کا جنازہ نکل گیا. کون سا ایسا کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے نا، سب کام تو وہی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں رسول کے عاشق ہیں تو پیارے. عشق ایسا نہیں، عشق تو وہ ہے جو بندہ نمازی پڑھے، نمازی ہو. عشق بھی عاشق، سچا عاشق رسول تو قرآن پڑھنے والا ہوگا، سچا عاشق رسول تو اپنے اخلاق کو سنوارنے والا ہوگا. سچے عاشق رسول کی بہو بیٹیاں بے پردہ نہیں بلکہ با پردہ گھروں سے نکلیں گی. لیکن افسوس ہے بھائی کے سامنے بہن بے پردہ جا رہی ہے لیکن بھائی نہیں روک رہا، بیوی بے پردہ جا رہی ہے شوہر نہیں روک رہا، بیٹی بے پردہ جا رہی ہے باپ نہیں روک رہا. اے پیارے دوستو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، خوب زکوٰۃ دینے والا ہو، تسبیح پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اس کی بہو بیٹی بے پردہ آ رہی ہے جا رہی ہے، بیوی بے پردہ آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کی بہن بے پردہ ہے، اور وہ بندہ استقامت، وہ بندہ پاور ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اسے منع نہ کرے تو حضور فرماتے اسے جنت میں جانے کی دور کی بات بلکہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شاہ شرافت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے تو کیا چاہیے ہمیں حیادار بنی، اخلاق والے بنے، کردار والے بنے. دیکھیے صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زخموں سے چور ہے، لہو گر رہا ہے. اب بتائیے ہمارے ایک ذرا سا بلیڈ لگ جائے بلبلا اٹھتے ہیں کہ زخموں سے چور کر دیں، یہ تیروں کی بوچھار کر دی. تمام کیا ہے بازو تیروں سے چھلنی ہو چکے ہیں، یہ پیر تیروں سے چھلنی ہیں، آپ نڈھال ہو چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں. بادشاہ کہہ رہے اسلام چھوڑ دو، بس کچھ مت کرو. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے اگر جب بات جان کی آ جائے اور پتہ ہے سامنے والا بندہ قتل کر دے گا تو اس ٹائم حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول دو.
دل سے مت بولو، زبان سے بولو، جان بچا لو۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں نہ تو ہم زبان سے بولیں گے نہ دل سے بولیں گے، جان تو چلے جائے لیکن ایمان نہیں جائے ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ فتویٰ تو یہ ہے کہ زبان سے بول دو، لیکن تقویٰ یہ ہے نہ تو بندہ زبان سے بولے نہ دل سے بولے، بلکہ کیا ہے اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو صحابہ تقوی والے تھے۔ اب کیا ہے، بادشاہ نے بڑا ظلم و ستم کیا، لیکن یہ بندہ مان ہی نہیں رہا، اسلام کو نہیں چھوڑ رہا۔ بادشاہ کہتا ہے پتہ نہیں تمہارے نبی نے ایسا تمہیں کیا گھول کر پلایا، زخموں سے چور ہو، چھنی ہو چکے ہیں لیکن اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے ایک کڑھاؤ لے کر آیا جائے، ایک کڑھاؤ لایا جاتا ہے، اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور تیل ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں تیل ڈال دو، تیل ڈال دیا جاتا ہے، کڑھاؤ کے اندر تیل کھولنے لگتا ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کسی مسلمان قیدی کو لے کر آؤ، مسلمان قیدی کو لایا جاتا ہے اور پھر بادشاہ کہتا ہے، رومیوں کا بادشاہ کہتا ہے اس مسلمان قیدی کو اس کڑھاؤ کے اندر عبداللہ کے سامنے ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی کڑھاؤ کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس مسلمان قیدی کو ڈالا جاتا ہے، جیسے ہی ڈالتے ہیں فوراً اس کا گوشت الگ ہو جاتا ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے، گوشت پوست الگ ہو کر ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور ہڈیوں کو باہر نکالیا جاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ دیکھو جو حشر اس کا ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ کہتے ہیں عبداللہ اب تو مان جاؤ، اور تم کیا ہے ایمان پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں، اتنے میں نے حربے کر لیے، تمہیں زخمی ہو، آنکھوں سے تمہیں کیا ہے، آنکھوں کے اوپر تمہارے زخم ہے، ہاتھوں پہ تمہارے زخم ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں جو تیروں سے چور رہی ہے، اور کیا ہے لہو لہان ہو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں تم سب کچھ کر سکتے ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، مجھے شہید کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ اب کیا ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے ان کو بھی قریب لایا جائے۔ کڑھاؤ کے قریب عبداللہ بن حذافہ آ جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن حذافہ اس کڑھاؤ کے قریب آتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ آیا کہ لگ رہا ہے یہ آپ کو دیکھ کر ڈر گیا، یہ کیا ہے کڑھاؤ کے کھولتے ہوئے تیل کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا عبداللہ بن حذافہ اب تو تم مان جاؤ، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، اپنی زندگی پر ترس کھاؤ، اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہے اس پہ اس کو مان جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تمہیں بادشاہ سے نواز دیا جائے گا، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح کے اندر دے دوں گا، آدھی بادشاہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں، توجہ سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ تب وہ سنیں بات یہ چل رہی تھی، اللہ میں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، صحابہ اور صالحین کے راستے پر چلا۔ اب دیکھیے صحابہ کا راستہ کیا ہے، صحابہ کا راستہ یہ تھوڑی ہے ہم بیٹھے بیٹھے کیا ہے خوب کہے کھائے پیے پیٹ موٹا کریں اور جب کوئی جلسہ ہو خوب چیخ پھاڑ کر نعرہ لگا دیں وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ نہیں، نعرے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو قربانی دینا پڑے گی، خواہشوں کی قربانی دینا ہوگی، اپنے اخلاق و کردار کو سنبھالنا پڑے گا، برے اخلاق کو ختم کر کے نیک اخلاق لانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذافہ کیا کڑاؤ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ رونے لگے۔ بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ ڈر گیا، آنکھ کو دیکھ کر ڈر گیا، کھولتے ہوئے کڑھاؤ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے کیوں میری بات مانتے ہو کہ ایمان کو چھوڑتے ہو اور تمہارے چہرے سے گھبراہٹ دکھ رہی ہے؟ عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں اے بادشاہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مجھے کڑھاؤ میں ڈالنے والا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں آنکھ کو دیکھ کر نہیں رو رہا، میں کھولتے ہوئے تیل کو نہیں دیکھ کر رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں میرے پاس ایک جان ہے جسے کچھ دیر کے اندر تو ظلم و ستم کے ذریعے مجھے شہید کر ڈالے گا، میری جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ ایک جان ہے، یہ جان چلی جائے گی اور میرا خاتمہ ہو جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اگر اللہ پاک میرے ہر جوڑ کے اندر جان پیدا کر دے، ہر جوڑ کے اندر جان ہو، ہر رگ کے اندر جان ہو اور وہ ہر جان ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر نکال دی جائے، میں تو اس لیے افسوس کر رہا ہوں اے اللہ ایک جان ہے جس کی میں تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اے اللہ اس طرح کی ہزاروں جانیں عبداللہ کے اندر پیدا ہو جائیں اور عبداللہ ہر بار تیری محبت کے لیے قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
हमें रोना कब आता है? अगर हमारी दुकान न चले रोना आता है, नुकसान हो जाए तो रोना आता है, ठीक है, कोई माल चोरी हो जाए तब रोना आता है। लेकिन ये देखिए अल्लाह के प्यारे क्यों रो रहे हैं कि अल्लाह एक जान है, ये तो जरा देर में खत्म हो जाएगी, अल्लाह हजारों जानें हो जाए और हर जान निकलने से पहले मुझे तीरों से मारा जाए, तीरों से बौछार कर दी जाए, मेरा सीना जख्मी हो जाए, मेरी आंखें निकाल ली जाए, मेरे कानों के अंदर क्या है सलाइयां डाली जाए, मेरे आंखों के अंदर सलाइयां फेर दी जाए, जबान काट दी जाए, पैर काट दिए जाए और फिर मुझे शहादत मिल जाए, फिर मैं जिंदा हो जाऊं, फिर मेरे साथ ये जुल्म किया जाए। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बल्कि करोड़ों बार ये जुल्म किया जाए और हर बार में अल्लाह तेरी मोहब्बत तेरी रज़ा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूं। ये सहाबा का रास्ता है, कुर्बानियां देना सहाबा का रास्ता है। लेकिन आज तो हम हैं अपने दिल की कुर्बानी नहीं दे सकते, ख्वाहिशों की कुर्बानी दे रहे। हमारे दिल ने कहा कि ब्याह शादी डीजे बजे तो बजेंगे, चाहे अल्लाह नाराज हो, उसके रसूल नाराज हो, कोई नाराज हो। क्यों? हमारे दिल ने कहा हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, इतने बड़े पक्के मुसलमान हैं कि दिल ने कहा शराब पियो तो शराब पिएंगे, इतने पक्के मुसलमान हैं। दोस्त ने कहा मेरे घर में आ जाओ, नाच गाने की पार्टी है, वहां पर जाएंगे लेकिन मस्जिद में नहीं जाएंगे। हमारा ईमान इतना पक्का है, जान देना तो दूर की बात है, जरा सा वक्त अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए नहीं दे सकते। ये हमारा ईमान है। और फिर हम सोचते हैं कि हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। फिर कैसे चले जाएंगे जन्नत के अंदर? आपको कुर्बानी देना पड़ेगी, आपको उन सहाबा के रास्ते पर चलना पड़ेगा जो सहाबा ने दीन को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपको ख्वाहिशों की कुर्बानी देना होगी। आपका दिल ये कहे मुझे गाने सुनना है, लेकिन फौरन आपको ये अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत याद आ जाना चाहिए कि वो तो इतने बड़े अल्लाह वाले थे, इतने नेक, उन्होंने जान दे दी लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा। यार क्या मैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में क्या मैं गाने नहीं छोड़ सकता? ब्याह शादी है, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं डीजे आना चाहिए, कंपनी आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ईमान ये होना चाहिए दोस्त नाराज हो जाए तो हो जाए नाराज, पूरी दुनिया नाराज हो जाए, मेरा रब राजी होना चाहिए। मैं ना डीजे लाऊंगा ना कंपनी लाऊंगा, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा की मैंने रिवायत सुनी है कि जान तो दे दी लेकिन उन्होंने ईमान नहीं दिया। लेकिन हम तो जरा सी देर भी ईमान दे देते हैं। प्यारे, आपको अपने दिल की ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ेगा, ठीक है ना? चोर का दिल क्या कहता है चोरी करें, शराबे के दिल कहता है शराब पिए, लेकिन अगर वो जब तक शराब पीना नहीं छोड़ेगा उसका तकवा आएगा कैसे? ठीक है ना? आपके अंदर अखलाक जब हम नहीं सुधारेंगे तो तकवा आएगा कैसे? हम नमाज में दुआ तो ये मांग रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह अच्छों के रास्ते पर चला, नबियों के रास्ते पर चला, सहाबा के रास्ते पर चला, लेकिन आमाल ऐसे कर रहे हैं जो शैतान वाले हैं, तो कैसे दुआ कबूल होगी? ठीक है ना? ख्वाहिशें कुर्बान करना पड़ेगी, तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। आप बारीक कुर्ता पहने हुए हैं, कुर्ते के अंदर से सफेद सफेद कुछ धब्बे दिख रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ऐ खब्बाब ये सफेद सफेद धब्बे कैसे हैं? ये क्या मसला हुआ तुम्हारी पीठ के साथ? ये मसला क्या है? तुम्हारी पीठ पर सफेद दाग कैसे है? क्योंकि कुर्ता बारीक था, उससे क्या है धब्बे झलक रहे थे। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, ऐ उमर ये उस दौर की बात है जब तुम क्या है नंगी तलवार लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को शहीद करने के लिए फिरा करते थे, गलियों के चक्कर लगाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए, मैं उनके सर को तन से जुदा कर दूं, रहमतल लिल आलमीन मिल जाए, मैं उनको शहीद कर दूं। लेकिन हम उस दौर के अंदर हुजूर के परवाना वार थे, हुजूर पर जान निसार करने वाले थे, नबी का कलमा पढ़ा करते थे। उस दौर में वाकया क्या था? जो भी नबी का कलमा पढ़ता उस पर जुल्म किया जाता, किसी के पत्थर मारकर सर फोड़ दिया जाता, किसी के हाथ तोड़ दिए जाते, किसी को जला दिया जाता। आज हम कलमा पढ़े हमें कोई मान नहीं रहा, हम नमाज पढ़े हमें कोई जुल्म सितम का शिकार नहीं बना रहा, हम नमाज पढ़े हमारे गले में फंदे नहीं डाले जा रहे, रस्सियां डालकर खींचा नहीं जा रहा है। लेकिन उस दौर के अंदर क्या था? ईमान लाना गोया कि ऐसा था कि मौत को बुलावा देना। जो ईमान ले आता उसे कुफार क्या पत्थरों से मारते, उसे कुफार गरम रेत पर लिटा देते, आग में जला देते, खोल हुआ तेल उसको पर डाल देते। हज़रत खब्बाब फरमाते हैं, मैं जब ईमान ले आया और मैं रास्ते से गुजर रहा था
تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے انگاروں پر ٹال دیا. اتنے گرم انگارے تھے، دہک رہے تھے. اب کیا مجھے انگاروں پر ٹالا اور کہے خباب اسلام کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو، ورنہ اسی طرح تم ظلم و ستم کا شکار ہوگے. حضرت خباب فرماتے ہیں کہ جب مجھے انگاروں پر ٹالا گیا میرے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا کہ تم میری جان تو لے سکتے ہو، میرے بدن کے ساتھ کچھ مرضی کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے محمد رسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے. حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے انگاروں پر ٹال دیا گیا اور میری تہائی کھال جلنے لگی، دھواں اٹھنے لگا، میرے منہ سے چیخ نکل رہی تھی، لیکن چیخ ایسی نہیں تھی مجھے بچا لو، بلکہ چیخ ایسی تھی کہ منہ سے کلمہ نکل رہا تھا. اے لوگوں کچھ بھی کر لو، چاہے جلا دو یا کاٹ دو، لیکن دل سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا. خباب فرماتے ہیں کہ انگاروں پر ڈال دیا، کھال جل گئی، چربی پگھلنے لگی اور چربی پگھل پگھل کر انگاروں پر گرنے لگی. انگارے چربی کی وجہ سے بجھ گئے، میں بے ہوش ہو گیا اور کافر مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے. لیکن جب مجھے ہوش آیا تو بس منہ سے ایک ہی بات جاری تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے سچے عاشق. دیکھیے انگاروں پر ڈال دیا لیکن کلمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو بات چلی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں نیک لوگوں کے راستے پر چلا. ٹھیک ہے نا، نیک لوگوں کے راستے پر چلا. انہوں نے قربانی دی، بھائی آپ کو کچھ قربانی دینا ہے. انہوں نے جان کو قربان کر دیا، آپ کو بھی کچھ قربان کرنا ہے. لیکن پیارے ہم تو کیا ہے ان کے طریقے کی دعا کو مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے طریقوں سے دور ہیں، حیا سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں. اللہ اکبر. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کے شوہر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو کفار روزانہ کیا ہے گرم ریت پر لٹا دیتے اور اوپر سے لوہے کی زرہ پہنا دیتے. اب عرب کی تپتی ہوئی زمین، سورج دہک رہا ہے، لوہے کی کیا ہے زرہ پہنا دی جاتی اور آپ کو کیا ہے میدان میں لٹا دیا جاتا. اب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور فرماتے اے سمیہ، اور ان کے شوہر کا نام لیتے، ان کے بیٹے کا نام لیتے، فرماتے تم صبر کرو، استقامت سے اسلام پر ڈٹی رہو، قربانی دیتی رہو، اور اللہ نے چاہا تمہارے لیے جنت کے اندر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جنت کے اندر تمہارے محل سجائے جا رہے ہیں. دنیا کی مصیبت پر صبر کرو لیکن ایمان کو مت چھوڑنا، ظلم پر صبر کرو، ایمان کو مت چھوڑنا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا، ان کے شوہر اسی طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں. جان تو دے دیتے ہیں لیکن کہے کفار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، ایمان نہیں دیتے. تو اے مسلمانوں، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسانی سے تم کیا اس پر عمل کر کے جنت پہ چلے جاؤ. اسلام قربانی چاہتا ہے، دین قربانیاں چاہتا ہے. تمہیں خواہشوں کی قربانی دینا ہوگی، تمہیں مال کی قربانی دینا ہوگی، تمہیں اپنے اخلاق کردار کو سنوار کر اللہ رسول کے اخلاق، اللہ کے مطابق، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا ہوگا، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا. تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تمہارے کیا ہے کردار اچھے ہو جائیں گے تو اللہ پاک ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے. بات اس بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت سے قائم رہے، تو یہی وہی لوگ ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرمایا ڈرو نہیں، غم مت کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث